بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جیسے ہی کمرے میں آئی تو اس وقت مجھے شدید ڈر لگ رہا تھا۔ اپنے ہی کمرے سے مجھے خوف آ رہا تھا۔ آج اس کمرے میں تنہا تھی اور اس وقت مجھے اس تنہائی سے خوف آ رہا تھا۔ میں اماں کے بستر کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں پر وہ سوتی تھی۔ اماں کا وہ بستر آج خالی تھا اور اس خالی پن سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ بے اختیار میں اماں کے بستر پر چلی گئی۔ ان کے تکیے سے ان کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ان کے بستر سے ان کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں ان کے بستر پر سمٹ کر لیٹ گئی، تکیے پر ہاتھ پھیر کر اماں کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی۔ تبھی کچھ آنسو نکل کر میری آنکھوں سے باہر نکلے اور اس تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اماں کی آواز سنائی دی، حیا بیٹی، روتے نہیں ہیں، مجھے تم ہمیشہ مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ اماں کے اس طرح کہنے پر میں نے ایک دم اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اماں مجھے رونے نہیں دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تم خوش رہا کرو، مسکراتی ہوئی رہا کرو۔ اور اب آج میں اتنا روئی ہوں، اتنا تڑپی ہوں، لیکن اماں نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا، نہ ہی انہوں نے مجھے منع کیا۔ رات کے اس پہر جب میں ان کے کمرے میں ان کے بستر پر موجود تھی تو مجھے ان کی آواز سنائی دی۔ بے اختیار میں پکار اٹھی، اماں، آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں آپ کے بنا ادھوری ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو کمرے کے کونے سے ایک روشنی سی بلند ہوئی اور اس روشنی میں اماں کا چہرہ دکھائی دیا۔ حیا بیٹی، میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں، تم جب مجھے پکارو گی میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گی۔ تم اداس مت ہو اور رونا بالکل نہیں ہے۔ اب تم لیٹ جاؤ، تھک گئی ہوگی، آرام کرو۔ اماں نے مجھے تلقین کی تو میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے لیٹ گئی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اماں کہیں دوبارہ چلی نہ جائیں۔ اس ڈر سے میں پلکیں نہیں چپک رہی تھی، لیکن اماں نے مجھے آنکھیں بند کرنے کا کہا اور کہنے لگی، حیا بیٹا، اب تم سونے کی کوشش کرو۔ یقین رکھو میں تمہارے آس پاس ہی موجود ہوں اور ہمیشہ تمہارے آس پاس ہی رہوں گی۔ اماں کی اس یقین دہانی نے میرے اندر جیسے اطمینان سا بھر دیا تھا۔ میں نے مطمئن ہو کر اپنی آنکھیں بند کیں، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی کچھ دیر کے بعد دوبارہ جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو اماں وہاں موجود نہیں تھیں، وہ کہیں جا چکی تھیں۔ بے اختیار مجھے رونا آنے لگا، لیکن میں نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کر لیا۔ پھر اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بالوں میں آہستہ سے انگلیاں پھیری ہوں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے سلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ اماں کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ لمس اماں کا نہیں تھا، یہ انگلیوں کی حرکت اماں کی نہیں لگ رہی تھی، یہ رفتار اماں جیسی نہیں تھی۔ میں نے پھر بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، کیونکہ انگلیوں کے اس لمس کے ساتھ مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا اور میرے دل میں ایک اطمینان سا بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی آنکھوں کو بند رکھا اور اس سکون کو محسوس کرتے ہوئے اماں سے کہا، اماں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ اور اماں اسی طرح میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہیں اور میں کب نیند میں ڈوب گئی مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے بے اختیار اماں کو پکارا، اماں، اور پھر کمرے میں جب ارد گرد دیکھا تو مجھے اماں کہیں دکھائی نہیں دی، اور تبھی مجھے یاد آ گیا کہ اماں کہاں چلی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رات والا منظر بھی یاد آیا تو ایک لمحے کے لیے میں کانپ سی گئی۔ یوں لگا جیسے وہ میرا وہم تھا، جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، لیکن وہ جاگتی آنکھوں سے خواب کیسے دیکھا جا سکتا تھا؟ میں حیرانی سے سوچ رہی تھی اور اتنی دیر میں ابا کمرے میں چلے آئے۔ ابا کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر بھی دکھ اور ملال کی کیفیت تھی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا ابا نے خود پر بہت ضبط کیا ہے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، میری رانی بیٹی، اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے آنسوؤں کے گولے کو حلق کے اندر دھکیلا اور کہا، جی ابا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ نے ناشتہ کیا؟ میں نے فکر مندی سے ابا سے پوچھا تو ابا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے اور بے اختیار انہوں نے نام میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگے، میں اپنی بیٹی کے بغیر کیسے ناشتہ کر سکتا تھا؟ آؤ دونوں مل کر کرتے ہیں۔ ابا کے کہنے پر میں فوراً بستر سے نکل آئی۔ جانتی تھی اگر میں اٹھ کر نہ گئی تو ابا بھی ناشتہ نہیں کریں گے اور بھوکے ہی رہیں گے۔ یہی سوچ کر میں ان کے ساتھ ہی باورچی خانے میں آ گئی۔ خالی باورچی خانہ سائیں سائیں کر رہا تھا۔
اور اس وقت مجھے پھر سے رونا آ رہا تھا، لیکن ابا کی خاطر میں نے اپنے آنسوؤں پر ضبط رکھا۔ ابا نے ہی آگے بڑھ کر ناشتے کی تیاری شروع کی تو میں ان کی مدد کروانے لگی۔ اماں کی بدولت میں ابھی باورچی خانے کا اتنا کام نہیں کرتی تھی، بس کبھی کبھار اماں کی مدد کروا دیا کرتی تھی، اسی طرح جیسے آج ابا کی مدد کروا رہی تھی۔ خاموشی کے ساتھ ہم دونوں باپ بیٹی نے مل کر ناشتہ بنایا اور اسی خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ اس ناشتے کو اپنے حلق کے اندر اتارتے رہے، کیونکہ کچھ بھی تھا، جینے کے لیے کھانا ضروری تھا، اور پھر شاید جینے کے لیے بھی نہ کھانا پڑتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی خاطر کھا رہے تھے۔ ناشتے کے بعد ابا پھر کسی گہری سوچ میں جیسے غرق ہو گئے۔ میں نے برتن اٹھا کر دھو کر رکھے اور دوبارہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ ابا، آپ کام پر چلے جائیں، اس طرح گھر بیٹھ کر آپ اور زیادہ اداس اور پریشان ہوتے رہیں گے۔ میں نے تسلی دینے کی خاطر ابا کو کہا تو وہ کہنے لگے، پتہ نہیں کیا بات ہے، میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، اور اس وقت میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ تو گھر پر اکیلی رہے گی تو میرا دھیان تجھ میں ہی اٹکا رہے گا، تو کیسے یہ سب کچھ سنبھالے گی؟ ابا نے فکر مندی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی اور کہا، ابا، آپ اس بات کی فکر مت کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جاؤں گی، آخر اپنی ماں کی بیٹی ہوں۔ میں نے ابا سے کہا تو وہ آہستہ سے مسکراتے ہوئے مجھے دعائیں دینے لگے۔ ابا کی دعاؤں سے میرے اندر ڈھیروں اطمینان اترتا چلا گیا اور میں ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مجھے نہ صرف اس گھر کے لیے بلکہ ابا کے لیے بھی مضبوط بن کر کھڑے ہونا تھا اور یہ سب کچھ سنبھالنا تھا، اور اس کے لیے میں جانتی تھی اماں میری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گی۔ میرا نام حیا ہے اور میری عمر فقط 14 برس ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں بے حد خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرا کوئی بہن بھائی نہیں۔ میں نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت ہے، لیکن مجھے ان دونوں کا پیار بے حد بھرپور انداز میں ملا، اور اس پیار نے مجھے بگاڑا نہیں بلکہ میرے اندر شکر گزاری کے جذبات زیادہ بھر دیے۔ میں پہلے سے زیادہ نیک عادات کی مالک بنتی گئی، اور اماں ابا کی اچھی تربیت کی وجہ سے میرے اندر کافی ساری اچھی عادات پیدا ہوتی گئیں۔ میں ابھی 9ویں میں ہی تھی جب اچانک ہی ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہوئی۔ موسم بدل رہا تھا اور آتی ہوئی سردیوں کے دن تھے۔ اماں کو صبح سے ہی کچھ بخار تھا، لیکن پھر بھی اماں نے اٹھ کر میرا اور ابا کا ناشتہ بنایا اور کہنے لگیں، حیا بیٹی، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں بعد میں ناشتہ کروں گی، تم لوگ ناشتہ کر لو، تمہیں اسکول جانا ہے اور تمہارے ابا کو کام پر جانا ہے، اس لیے ناشتہ کر کے جانا۔ اماں یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے فکر مندی سے اماں کو دیکھا اور ایک بار جا کر ان سے پوچھ کر آئی، اماں، اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں گھر پر رک جاتی ہوں، لیکن اماں نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگی، نہیں، تم اسکول جاؤ، تمہاری کلاس اب بڑی ہو چکی ہے اور تمہیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اماں نے یہ کہہ کر مجھے زبردستی اسکول بھیج دیا۔ ابا بھی کام پر روانہ ہو گئے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ اس دن اماں کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی۔ اپنے طور پر تو اماں نے گھر پر پڑی ہوئی دوا کھا لی تھی، لیکن جب میں اسکول سے گھر آئی تو پتہ چلا کہ اماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور انہیں الٹیاں آنے لگ گئی تھیں۔ ابا اسی لیے انہیں لے کر ہسپتال چلے گئے تھے، جبکہ گھر پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سارے گھر میں چکراتی ہوئی پھر رہی تھی اور ابا کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ نہ جانے اماں کا کیا حال ہے اور انہیں یہ تکلیف کیوں ہو گئی ہے۔ تبھی میرے 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد ابا گھر پر آئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی سی تھی اور فکر مندی نظر آ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار تیزی سے ابا سے پوچھا، ابا، اماں کی طبیعت اب کیسی ہے اور وہ گھر پر کیوں نہیں آئیں؟ میری بات سن کر ابا نے جواب دیا، بیٹا، ڈاکٹر نے ابھی کچھ ٹیسٹ کرنے کے لیے اسے ایڈمٹ کر لیا ہے، میں گھر پر تمہیں بتانے کے لیے ہی آیا ہوں تاکہ تم پریشان مت ہو، ہم رات تک واپس آ جائیں گے، اگر تم اکیلے میں گھبرا جاؤ تو ساتھ والی خالہ زینت کی طرف چلی جانا۔ ابا نے مجھے ہدایت دی اور کھانا کھانے کی تلقین کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگے، جبکہ میں نے ابا سے کہا بھی، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، میں اماں کو دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے اس طرح گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ لیکن ابا مجھے تسلیاں دیتے ہوئے گھر سے چلے گئے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم کچھ گھنٹوں میں واپس آ جائیں گے۔ اکیلے گھر میں میرا دل گھبرانے لگا تھا، لیکن میں خالہ زینت کے گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس وقت مجھے اماں کی طرف سے فکر مندی ہو رہی تھی۔
یہ وقت میں نے بہت مشکل سے گزارا تھا، اور تبھی خدا خدا کر کے 8 بجے کے قریب اماں اور ابا جب گھر پر آئے تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اماں اس وقت بے حد نڈھال اور کمزور لگ رہی تھی، اور ابا نے انہیں تھام رکھا تھا، وہ خود سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں ایک دم فکر مند ہو گئی اور آگے بڑھی۔ اماں، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں آپ کی طرف سے بہت پریشان تھی، بہت مشکل سے یہ وقت گزارا ہے، پل پل آپ کے لیے دعا کرتی رہی ہوں۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے انہیں کہا، جبکہ اماں مجھے تسلی دینے لگی اور کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹا، بس موسم بدل رہا ہے تو اسی کی وجہ سے بخار کھانسی وغیرہ ہو گئی ہے، تم فکر مت کرو، 1-2 دنوں میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ڈاکٹر نے دوا دی ہے، وہ کھاؤں گی تو چند دنوں میں صحیح ہو جاؤں گی۔ اماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن ابا کے چہرے پر ایک فکر مندی پھیلی ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں میں تشویش سی دکھائی دینے لگی۔ میں اس وقت تو یہ بات سمجھ نہیں سکی، لیکن اگلے 2-3 دنوں میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ ابا کس بات سے فکر مند تھے۔ ڈاکٹر نے اماں کے ٹیسٹوں کے دوران انہیں پھیپھڑوں کے کینسر کا بتایا، اور یہ خبر ہمارے گھر پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ ابا اور میں ایک شوق کے عالم میں رہ گئے تھے، حالانکہ ابا مجھے بتانا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے تو اتفاقاً ہی ابا کی باتیں سن لی تھیں جو وہ ساتھ والی خالہ زینت سے کر رہے تھے، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ اماں کو پھیپھڑوں کا کینسر ہے، جس کی بدولت ڈاکٹر نے انہیں بہت کم وقت دیا ہے، کیونکہ اماں کا علاج اب ممکن نہیں ہے۔ یہ بات میرے اوپر ایک قیامت بن کر ٹوٹی تھی، اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ گرنے کی آواز سن کر ابا بھاگے ہوئے جب باہر آئے تو دیکھا کہ میں فرش پر گری پڑی ہوں۔ وہ تبھی سمجھ گئے کہ میں نے سب باتیں سن لی ہیں۔ ابا نے مجھے اٹھا کر اندر ڈالا اور ہوش دلایا، اور پھر میں رونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا، ہمت دی اور سمجھایا، اور کہنے لگے کہ اپنی ماں کے سامنے یہ سب باتیں مت کرنا، اسے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اور تم بھی اسے مت بتانا۔ ابا نے مجھے خاص طور پر یہ تلقین کی تو میں نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں واقعی اماں کو یہ سب بتا کر مزید پریشان اور اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جتنا ہو سکتا تھا اماں کے ساتھ ساتھ رہتی، ان کے پاس پاس رہتی، لیکن اماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، ان کے اوپر دوائیاں کوئی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ اور پھر ایک دن وہ خاموشی سے موت کو لبیک کہتے ہوئے ہمیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ دن ہم دونوں باپ بیٹی کے لیے قیامت کا دن تھا، ہمارا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا۔ ابا تو غم سے نڈھال تھے اور میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ قریب اور دور کے رشتہ دار جنازے میں شریک ہو کر جا چکے تھے، محلے والے بھی ہمارے غم میں برابر کے شریک تھے۔ کھانے کا انتظام بھی محلے والوں نے ہی کیا تھا۔ میں اور ابا غم سے اتنے نڈھال تھے کہ ہمیں اپنی بھی کچھ ہوش نہیں تھی۔ اور تب اماں کے مرنے کے بعد وہ پہلی رات میں اس کمرے میں جب آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اکیلا پن اور تنہائی کیا ہوتی ہے۔ تب مجھے اس کمرے میں بیٹھنا بہت مشکل لگ رہا تھا، اور میں بے حد گھبرا رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ اماں کا خیال مجھے ستا رہا تھا، لیکن پھر ایک مہربان آغوش نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی، مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد ابا تو اپنے کام پر چلے گئے اور میں گھر پر ہی رک گئی۔ ابھی آج کل میں نے اسکول سے چھٹیاں لی ہوئی تھیں، اسی لیے میں گھر پر ہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اماں کی بار بار یاد آتی تو میں رونے لگ جاتی۔ ابا کے جانے کے بعد میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اور میں خاموشی سے اماں کے بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ ان کے بستر پر لیٹتے ہی پھر سے مجھے ایک عجیب سا سکون ملا تھا، اور میں مطمئن سی ہو کر اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ ابا دوپہر کو گھر آئے اور کھانے کے لیے لیتے آئے تھے۔ مجھے کہنے لگے، حیا بیٹی، میں جانتا ہوں کہ ابھی تم پریشان ہو، اپنی ماں کے جانے کے بعد اکیلی اور اداس ہو۔ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، لیکن گھر پر رکتا ہوں تو وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ تمہاری ماں کا چہرہ اور اس کی آوازیں مجھے بے چین کرتی ہیں، اسی لیے میں چپ چاپ کام پر چلا گیا۔ امید ہے تم میری مجبوری سمجھو گی۔ ابا نے مجھے کہا تو میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، ابا آپ فکر مت کریں، میں گھر پر ٹھیک ہوں۔ اماں مجھے اپنے آس پاس ہی محسوس ہوتی ہیں، میں بالکل خوفزدہ نہیں ہوتی۔ میں نے ابا کو تسلی دے دی اور ہم دونوں نے مل کر تھوڑا تھوڑا کھانا کھا لیا۔ ابا میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ خالی گھر پھر سے سائیں سائیں کر رہا تھا، اور یہاں پر اب سناٹے گونج رہے تھے۔ اماں کا خیال پھر سے حاوی ہو رہا تھا، اور میں بے اختیار ان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
رات ہوئی تو میں پھر سے اماں کے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اس وقت بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور میں بار بار اماں کو پکار رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی ایک دم کمرے کے کونے میں ایک روشنی سی ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اماں آئی ہیں، لیکن نہیں، وہ اماں نہیں تھی۔ وہ تو کوئی جوان شخص تھا، بے حد خوبصورت، سنہرے بالوں والا، سفید رنگت اور نیلی آنکھوں والا ایک خوبصورت نوجوان، جسے دیکھ کر میں ایک دم اٹھ بیٹھی اور خوفزدہ ہو کر اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میری گھبرائی ہوئی آواز سن کر وہ کہنے لگا، ارے حیا، پریشان مت ہو، میں عمر ہوں اور مجھے تم اپنا دوست ہی سمجھو۔ اس نوجوان کی بات سن کر میں اور گھبرا گئی اور کہا، میں تمہیں جانتی نہیں تو اپنا دوست کیسے سمجھوں؟ آخر کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ میری آواز کو سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ اسی طرح برقرار رہی اور وہ کہنے لگا، حیا، میں ایک جن زادہ ہوں اور جنات کی دنیا سے آیا ہوں۔ تمہیں پریشان دیکھا تو تسلی دینے کی خاطر یہاں پر چلا آیا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے آیا۔ اس جن زادے کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جن زادہ ہوگا اور اس طرح اچانک میرے سامنے آ جائے گا، جبکہ وہ کہنے لگا، میں آج بھی تمہیں سلانے آیا ہوں جس طرح کل تمہیں سلایا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس طرح نیند نہیں آئے گی، تم اپنی ماں کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہو گی، روتی رہو گی۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اسی لیے میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ اس کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ تبھی میں نے ایک دم چلاتے ہوئے اسے کہا، جاؤ، جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، نہ جانے کون ہو تم اور کیوں یہاں پر آ گئے ہو، جاؤ یہاں سے۔ میں نے روتے ہوئے گھبراتے ہوئے لہجے میں اسے کہا تو اتنی دیر میں ابا گھبرائے ہوئے سے باہر سے اندر آ گئے اور پوچھنے لگے، حیا، کیا ہوا بیٹی، تم ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ ابا نے پریشانی کی حالت میں پوچھا تو میں نے ایک دم اس جنزادے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ابا وہ دیکھیں وہ میرے کمرے میں چلا آیا ہے، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ میں نے خوفزدہ لہجے میں ابا سے کہا تو ابا نے میری انگلی کی سمت میں جب دیکھا تو ناسمجھی سے دوبارہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، حیا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ ابا کی بات نے میری آنکھوں میں بے یقینی بھر دی اور میں نے فوراً ان کی طرف دیکھ کر کہا، ابا وہ سامنے ہی تو کھڑا ہے، وہ دیکھیں اس نے سفید رنگ کی پوشاک پہن رکھی ہے، کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ میں نے ابا سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگے، نہیں، مجھے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ پریشانی تمہارے دماغ پر سوار ہو گئی ہے اور ماں کی موت کا غم تم نے زیادہ ہی لے لیا ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ تم ادھر لیٹو، میں تمہیں دم کرتا ہوں، پھر تم سو جاؤ گی۔ ابا نے مجھے زبردستی بستر پر لٹا دیا، لیکن میں ابھی بھی خوفزدہ نظروں سے سامنے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، جہاں پر وہ مسکراتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ابا کو وہ کیوں نہیں دکھائی دیا اور آخر مجھے کیوں نظر آ رہا ہے۔ ابا نے آہستہ آہستہ مجھے دم کرنا شروع کیا۔ مجھے تھوڑا سا سکون ہوا اور تبھی میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر میں ہی میں نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ نہ جانے پھر ابا کتنی دیر میرے پاس بیٹھے رہے تھے، لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو اس وقت ابا کمرے میں نہیں تھے اور نہ ہی وہ جنزادہ تھا، کیونکہ اٹھتے ہی میں نے سب سے پہلے اس کونے کی طرف دیکھا تھا جہاں پر وہ رات کو کھڑا تھا۔ یہ میرے لاشعور کا خوف تھا جو مجھے اس کونے کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ میں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اندر ہی اندر میں اس جنزادے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو ابا سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے میرے ہی منتظر تھے۔ تبھی مجھے دیکھ کر تیزی سے میری طرف لپکے اور کہنے لگے، اب میری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ ابا نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میں انہیں مطمئن کرنے کی خاطر کہنے لگی، جی ابا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہ جانے رات کو ایسا کیا ہو گیا تھا، شاید میں نے کوئی برا سپنا دیکھ لیا تھا۔ میں نے ابا کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا، کیونکہ میں انہیں اس جنزادے کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابا نے بھی یہی سمجھا کہ میں کسی خواب سے ڈر گئی ہوں۔ اس دن میں نے اسکول جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے ابا کے ساتھ ناشتہ کر کے میں فوراً اسکول کے لیے تیار ہو گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی، اب مجھے اکیلے اس گھر میں رہتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور رات والے واقعے کے بعد تو اب میں زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسی لیے ابا سے کہا
کہ مجھے کام پر جاتے ہوئے اسکول چھوڑتے جائیں، تو ابا نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، تمہیں تو ابھی چھٹیاں دی گئی تھیں، پھر اچانک جانے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ تو میں نے ان سے نظریں چراتے ہوئے یہی کہا، ابا دراصل اب گھر پر میرا دل نہیں لگتا، اکیلے میں پریشان ہوتی رہوں گی، اسی لیے یہ سوچا ہے کہ اسکول جا کر اپنی پڑھائی کرتی ہوں، اس طرح میرا من بہل جائے گا۔ میری دلیل کو ابا نے بھی مان لیا اور کام پر جاتے ہوئے مجھے اسکول چھوڑ کر گئے، لیکن اسکول میں بھی آ کر میں بہت بے چین رہی تھی، نہ جانے کیا بات تھی۔ ایک تو اماں کے بچھڑنے کا غم تھا اور دوسرا اس جنزادے کا خوف میرے دل پر حاوی ہو رہا تھا۔ میں پڑھائی میں بھی غیر حاضر دماغ رہی تھی، لیکن استانیوں نے یہی سمجھا کہ میں اپنی ماں کی وجہ سے پریشان ہوں، اس لیے سب میرا دل بہلانے کی کوشش کرتی رہی۔ تاہم میں خالی خالی نظروں سے اور خاموش زبان کے ساتھ سارا دن اسکول میں بیٹھی رہی۔ چھٹی کے وقت ابا مجھے لینے کے لیے آ چکے تھے اور ان کے ہاتھ میں کھانا بھی تھا۔ ہم باپ بیٹی کی روٹین اسی طرح گزر رہی تھی اور اسی طرح ہم اپنے اپنے غم کو دل میں چھپائے ہوئے وقت گزار رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے وہ جنزادہ مجھے دوبارہ دکھائی نہیں دیا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہے، وہ کہیں نہ کہیں مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور یہ بات مجھے ایک خوفزدہ احساس کے ساتھ دوچار کر دیتی۔ ایک دن اسی طرح ابا کام پر گئے ہوئے تھے اور اس دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں بخار سے نڈھال تھی اور گھر پر ہی تھی۔ آج میں نے اسکول سے چھٹی کر لی تھی۔ ابا مجھے دوا دے کر اور ناشتہ کروا کر چلے گئے تھے اور میں نیم غنودگی کی کیفیت میں اپنے بستر پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ آج اٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی اور مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا کہ میں اٹھ کر اپنے اوپر لحاف ہی لے لوں۔ تبھی ایک انجانے سے احساس نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی میرے اوپر بڑی نرمی سے لحاف اڑا رہا تھا۔ میرا رواں رواں کانپ اٹھا اور ایک دم سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے سامنے اس جنزادے کو پایا۔ اسے دیکھ کر میں بے حد خوفزدہ ہو گئی، اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن چکر آ گئے۔ دوبارہ سے اپنے سر کو تکیے پر گرا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت بیماری کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے نہ تو اس جنزادے سے کوئی بات ہو سکی اور نہ ہی اس سے کچھ کہا گیا۔ اس کے لحاف اڑا دینے کے بعد میرے وجود میں گرمائش کا احساس ہوا اور پھر میں کب نیند میں غافل ہو گئی مجھے خبر نہیں ہوئی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک انجانے سے لمس کے ساتھ میری آنکھ کھلی۔ ابا میرے سرہانے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر شکر ادا کیا اور کہنے لگے، میں بے حد پریشان ہو گیا تھا، میں جب گھر آیا تو تم نیم بے ہوش سی پڑی ہوئی تھی، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ ابھی بھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ بخار نے میرے جسم کو نچوڑ دیا تھا۔ اگر وہ جنزادہ میرے اوپر لحاف نہ دیتا تو شاید میں سردی سے کپ کپاتی رہتی اور طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں اس جنزادے کے لیے تشکر کا احساس بیدار ہوا۔ اس نے جس طرح میری مدد کی مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے بے اختیار متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ابا نے اس طرح مجھے دیکھا تو پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ میں بے اختیار شرمندہ سی ہو گئی اور کہا، نہیں ابا، یوں ہی بس دیکھ رہی تھی۔ ابا مجھے سہارے سے اٹھا کر باہر لے آئے تھے اور اس وقت دن نکل آیا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ تھی اور اس دھوپ میں بیٹھنے کا مجھے مزہ آ رہا تھا۔ یہ بالکل ویسی ہی گرمائش تھی جیسی اس جنزادے کے لحاف اڑا دینے کے بعد مجھے محسوس ہوئی تھی۔ میری طبیعت کے پیش نظر ابا آج دیر سے کام پر گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد میں کچھ دیر تو باہر صحن میں ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اماں کے بستر پر آ لیٹی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سکون محسوس کرنے لگی تھی۔ تبھی کچھ دیر کے بعد ایک انجانی سی خوشبو میری ناک سے ٹکرائی تو بے اختیار میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ہی وہ جنزادہ کھڑا تھا اور مجھے اپنی آنکھیں کھولتے دیکھ کر کہنے لگا، شکر ہے اب تم کچھ بہتر لگ رہی ہو، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ رات تو تم نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ تمہارا وہ نڈھال انداز دیکھ کر میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ اس جنزاد کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ تبھی میں نے اسے کہا، تم کیوں پریشان ہو گئے تھے اور پھر ساری رات یہاں پر موجود رہے؟ میرے اس طرح کہنے پر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا تمہیں میری موجودگی محسوس ہوئی تھی؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر میں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ واقعی میں جانتی تھی کہ وہ کمرے میں موجود ہے اور مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے۔
بے شک میں اپنی بیماری کی وجہ سے نیند میں تھی، لیکن پھر بھی میں اس کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگا، ہاں، میں رات تمہاری دیکھ بھال کے لیے رک گیا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اسی لیے تمہارا خیال کر کے یہاں پر رک گیا تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر میں مسکرا دی اور بے اختیار اس کا شکریہ ادا کیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے رات میرا بہت ساتھ دیا۔ اگر تم میرے اوپر لحاف نہ اڑھاتے تو شاید میں اور زیادہ بیمار پڑ جاتی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگا، ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا خیال رکھنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اس کے اس طرح کہہ دینے پر میں نے بے اختیار چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سادگی تھی اور آنکھوں میں ایک نرمی کا تاثر تھا۔ تبھی میں نے اسے کہا، تم ایک جن زادے ہو کر اتنے زیادہ اچھے کیسے ہو؟ تم کس طرح اتنے مہربان ہو؟ جبکہ جنات کے بارے میں تو ہمیں بچپن سے ہی بہت کچھ سننے کو ملتا ہے اور ہمیں ڈرایا جاتا ہے، لیکن تمہیں تو میں نے بہت مہربان پایا ہے۔ مجھے تم سے خوف تو ضرور محسوس ہوتا تھا، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ جس طرح کی کہانیاں میں نے تمہارے بارے میں سن رکھی تھی، میں انہی کے پیش نظر ڈرتی رہی۔ لیکن مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ تم تو بہت مہربان ہو اور تمہاری شخصیت ایک دوستانہ مزاج رکھتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میری بات سن کر وہ ہنس دیا اور کہنے لگا، عمومی طور پر جنات کے بارے میں یہی تاثر پایا جاتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، اور جہاں پر کسی کو میری مدد کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کی مدد کر دیتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس جنزادے کی بات نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا، اور اس دن سے باقاعدہ ہم دونوں کی دوستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد وہ اکثر میرے ساتھ باتیں کرنے لگتا اور پھر گھر کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹانے لگتا۔ میں کھانا بناتی تو وہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا اور بڑے مہربان انداز میں مجھے ساتھ ساتھ کھانا بنانے کے بارے میں بتاتا رہتا۔ مجھے تو کچھ اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن اسی کی بدولت میں آہستہ آہستہ بہت اچھا کھانا بنانا سیکھ چکی تھی، اور ابا جب وہ کھانا کھاتے تو بے اختیار حیران ہوتے اور کہتے، حیا بیٹی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنا اچھا کھانا بنا لیتی ہو۔ تمہاری اماں کی زندگی میں تم نے کبھی کھانا نہیں بنایا، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کبھی کسی اور کے ہاتھ کا کھانا کھا نہیں سکوں گا، جس طرح تمہارے ہاتھ میں خاص قسم کا ذائقہ ہے، مجھے آج تک کبھی کسی اور کھانے میں نہیں ملا۔ ابا بے اختیار تعریف کرتے تو میں اس جنزادے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی، جو وہیں کہیں پر موجود ہوتا اور مسکراتے ہوئے میری ہی طرف دیکھ رہا ہوتا۔ وقت کی یہ آنکھ مچولی جاری رہی تھی اور میں آہستہ آہستہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اماں کو گزرے ہوئے 18 برس ہو چکے تھے۔ میں نے میٹرک تو کر لیا تھا۔ ابا نے مجھے کالج میں داخلے کے لیے بے حد اصرار کیا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میں کالج میں داخلہ نہیں لے پائی۔ میرا دل ہی نہیں چاہا۔ میں اماں کی وجہ سے اکثر اداس رہتی اور انہیں یاد کر کے روتی، کیونکہ اماں کے علاوہ میں نے کبھی کسی کو سہیلی بھی نہیں بنایا تھا۔ میری جو 1-2 سہیلیاں تھیں وہ بھی صرف اسکول کی حد تک تھیں۔ میں نے کبھی انہیں گھر تک لانے کا تکلف ہی نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اماں کے جانے کے بعد میں زیادہ اداس اور پریشان رہتی تھی، اور اس جنزادے کی بدولت جب مجھے ایک دوست مل گیا تو پھر میرا دل کافی حد تک بہل گیا تھا اور میں اب مسکرانا سیکھ چکی تھی۔ ابا آج کل کافی کمزور ہو چکے تھے اور بہت جلدی تھک جاتے تھے۔ اب وہ اکثر کام سے جلدی گھر آ جاتے اور اپنے بستر پر چپ چاپ لیٹ جاتے۔ میں ابا کو جب اس طرح دیکھتی تو دل کٹ کر رہ جاتا اور میں بے حد پریشان ہو جاتی۔ ابا کو اس طرح بستر پر لیٹا دیکھ کر میں ان کے قریب آ گئی اور پوچھا، ابا کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ کیا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری بات سن کر ابا کہنے لگے، ہاں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو۔ ابا نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی۔ تبھی کچھ دیر بعد وہ جھجکتے ہوئے بولے، حیا بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ اب تیری شادی کر دوں تاکہ تو اپنے گھر میں خوش باش رہ سکے۔ تیری ماں تو ہمیں بہت جلدی چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اب میں بھی بیمار رہتا ہوں۔ مجھے اپنی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تجھے محفوظ ہاتھوں میں سونپ جاؤں، کیونکہ مجھے تیری طرف سے فکر لگی رہے گی۔ ابا کی باتوں نے جیسے میرا دل دہلا دیا اور میں ایک دم رونے لگی۔ ابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں کرنا شادی وادی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور میں یہیں پہ خوش ہوں۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے کہا تو وہ کہنے لگے، میری بچی، میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن میں اب تیری طرف سے بہت فکر مند رہتا ہوں۔
मेरे बाद तेरा कौन है? कौन तेरे सर पर हाथ रखेगा? कौन तुझे पूछेगा? अब्बा ने फिक्रमंदी से कहा तो मैं उन्हें देखकर रह गई। एक लम्हे के लिए मेरा दिल कांप कर रह गया था। न जाने क्यों ऐसा लगा था जैसे अम्मा के बाद अब मैं अब्बा को भी खोने वाली हूँ। इसीलिए मैं एकदम आगे बढ़कर अब्बा के सीने से जा लगी और सिसकने लगी। अब्बा आहिस्ता आहिस्ता मुझे हौसला देने लगे। आज मैं बेहद उदास थी और छत पर चली आई। कुछ ही देर के बाद एक मखसूस सी खुशबू जब मेरी नाक से टकराई तो मैंने सर उठाकर देखा। सामने ही वो जिनज़ादा खड़ा था। आज उसके चेहरे पर ना तो मुस्कुराहट थी और ना ही आंखों में नरमी थी, बल्कि वो बड़े संजीदा से अंदाज में मेरी तरफ देख रहा था और कहने लगा, हया, क्या बात है? तुम इस तरह उदास क्यों हो? क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? उस जिनज़ादे ने मुझसे पूछा तो मैंने उसे अब्बा के साथ हुई सारी बातों के बारे में बता दिया। वो कहने लगा, हया, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अब्बा इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का डर है कि कहीं अंदर कोई बात ना हो, तुम्हारे अब्बा किसी बात की वजह से परेशान ना हो। इसलिए अपने अब्बा की बात मान लो और शादी कर लो। उस जिनज़ाद ने भी जब मुझे शादी करने का कहा तो मैं हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो जिनज़ादा मेरे साथ घर बसाने के ख्वाब ना देख रहा हो या फिर मेरी शादी का सुनकर उसे एक धचका ना लगे। लेकिन नहीं, वो मुतमईन था। शायद वो एक जिनज़ादा था और मैं एक आम इंसान थी। इसी वजह से हमारा मिलना मुमकिन नहीं था और इसीलिए वो मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था। वक्त यूं ही गुजर रहा था। अब्बा की तबीयत अब निढाल होती जा रही थी और वो पहले से कमज़ोर हो गए थे। और तभी एक दिन अब्बा को इस हालत में देखकर मैंने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। अब्बा ने भी चंद दिनों में ही एक मुनासिब सा रिश्ता देखकर मेरा निकाह कर दिया और रुखसती कुछ दिन के बाद होना करार पाई थी। ये रिश्ता अब्बा के एक दोस्त के तवस्सुत से हुआ था। लड़के का अपना कपड़े का काम था और वो बाज़ार में एक चलती हुई दुकान का मालिक था। अब्बा को अपने कारोबार करने वाला लड़का ही चाहिए था। इसी वजह से लड़के के मुताल्लिक ज़रूरी छानबीन के बाद मेरी शादी फ़िक्स कर दी गई। घर में एकदम खुशियाँ उतर आई थी। अब्बा ने दूर नज़दीक के सब रिश्तेदारों को शादी पर बुलाया था। घर में एक रौनक का समा था, लेकिन मैं बेहद उदास थी। बार बार अम्मा का ख्याल आता और फिर अब्बा की परेशानी भी मेरे दिल की उदासी को दूर नहीं कर सकी। ऐसे में सिर्फ वो जिनज़ादा ही था जो मेरा दिल बहला रहा था। यहाँ तक कि मेरी शादी की मेहंदी भी उस जिनज़ादे ने ही मेरी हाथों पर लगाई थी और इतना खूबसूरत रंग आया था कि जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। वो जिनज़ाद मेरी शादी के हर काम में मेरे साथ साथ शामिल रहा और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा। अब्बा ने जब उसे देखा तो पूछने लगे, बेटा, तुम कौन हो? मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। तो मैं एकदम आगे बढ़ी और अब्बा से कहा, अब्बा, मैं इन्हें जानती हूँ, मैं आपको इनके बारे में बाद में बताती हूँ। मैंने अब्बा से कहा तो वो सर हिलाकर रह गए। मेरी शादी बखैर खूबी अंजाम पा गई थी और मैं रुखसत होकर असद के संग उनके घर चली गई थी। असद एक मोहब्बत करने वाले मेहरबान शौहर साबित हुए थे। चंद दिनों के बाद जब मैं घर में अब्बा के पास मिलने के लिए आई तो तभी अब्बा ने मुझसे पूछा, बेटा, तुमने मुझे उस लड़के के बारे में नहीं बताया। वो कौन था और कहाँ से आया था? वो अब भी कभी कभार मेरी खैर खबर मालूम करने के लिए आ जाता है और घर में कोई काम हो तो वो भी कर जाता है। आखिर कौन है वो? अब्बा ने उलझे हुए अंदाज में मुझसे पूछा तो मैंने अब्बा को उसके बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर अब्बा बेहद हैरान हो गए और कहने लगे, क्या वाकई वो एक जिनज़ाद है और इस तरह तुम्हारी मदद कर रहा है? अब्बा के कहने पर मैंने झट हाँ में सर हिलाया और कहा, जी अब्बा, उसने उस रात से लेकर आज तक हमेशा मेरी मदद की है। जिस दिन अम्मा का इंतकाल हुआ उस दिन भी उसी ने मुझे हौसला और हिम्मत दी थी। उस दिन पहली बार वो मेरे सामने आया था और मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी। तब से लेकर आज तक वो हमेशा मेरे साथ साथ रहा है और उसकी मदद की बदौलत मैं बहुत सारी मुश्किलों से गुजर कर आई हूँ। मैंने अब्बा से कहा तो अब्बा कहने लगे, हाँ वाकई वो बहुत नेक नौजवान लगता है और मैं जब जब उसे देखता हूँ तो अजीब सा एहसास होता है। अब समझ में आया वो अजीब सा एहसास क्या था। लेकिन एक बात है, उस नौजवान की बदौलत मेरा भी दिल लगा रहता है और मैं अक्सर उसके साथ बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूँ। अब्बा ने जब मुझे कहा तो मैं मुतमईन हो गई, क्योंकि मुझे इस बात का इत्मीनान था कि उमर अब्बा के साथ है और वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं घर में 2 दिन रुकने के लिए आई थी, क्योंकि जब से शादी हुई थी एक बार भी मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आई थी।
اب ابا کے ساتھ رہتے ہوئے یہ 2 دن کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج مجھے واپس چلے جانا تھا، تبھی میں شام کے وقت چھت پر چلی آئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بڑی پیاری خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا کے دوش پر میرا دوپٹہ لہرا رہا تھا اور بال بھی بار بار بکھر رہے تھے۔ میں انہیں باندھ دیتی تو وہ پھر کھل جاتے۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے کچھ لمحوں کے بعد مجھے وہی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی اور کسی کے آنے کی آہٹ آئی تو میں مسکرا دی، کیونکہ میں جانتی تھی یہ کوئی اور نہیں وہی جنزاد ہے۔ اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو واقعی وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور مسکراتے ہوئے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں نے بے ساختہ خوشی کا اظہار کیا اور کہا، تم نے ابا کا بہت خیال رکھا، وہ تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے، میں اس کے لیے تمہاری بے حد مشکور ہوں۔ تم نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے گھر کو بھی اپنا گھر سمجھا، اور جس طرح تم نے میرے جانے کے بعد ابا کو اپنا سمجھ کر ان کی خدمت کی اور ان کا خیال رکھا، اس بات نے میرے دل میں تمہاری قدر کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں نے اس جنزاد سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ارے یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، جب میں نے تمہیں اپنا مان لیا تو پھر تمہاری ہر چیز کو اپنا مان لیا۔ ویسے بھی تمہارے ابا مایوس تھے اور تمہاری اماں کے جانے کے بعد اکیلے پن کا شکار تھے، بس جب میں نے ان پر تھوڑی سی توجہ دی تو ان کی طبیعت میں بھی بہتری نظر آنے لگی اور اب وہ پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ تم فکر مت کرو، جلد ہی وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ میں تو کہوں گا تم اپنے والد صاحب کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے مستقل انتظام کر لو اور ان کی شادی کر دو۔ اس جنزاد کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ ابا اور شادی؟ آخر میرے والد کیسے شادی کر سکتے تھے؟ وہ تو میرے ابا تھے۔ میری اماں کے ساتھ ان کا بہت محبت بھرا رویہ تھا، پھر وہ کیسے کسی اور کے ہو سکتے تھے؟ اس جنزاد کی بات نے مجھے بے حد الجھا دیا تھا اور میں اندر ہی اندر عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئی تھی۔ میں اماں کے گھر سے تو لوٹ آئی تھی، لیکن اس جنزاد کی بات بار بار میرے دل میں سر اٹھانے لگی تھی۔ میں الجھ جاتی تھی۔ اسد نے اس طرح مجھے الجھے دیکھا تو پوچھنے لگے، کیا بات ہے حیا؟ تم جب سے ابا کے گھر سے آئی ہو کچھ الجھی سی پریشان لگ رہی ہو، کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ اسد کے نرمی سے پوچھنے پر میں نے انہیں کہا، اسد، دراصل ابا تنہائی کا شکار ہیں اور اکیلے پن کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ مجھے کسی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ابا کا نکاح کر دوں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا مجھے ابا کا نکاح کر دینا چاہیے؟ اس طرح ان کی تنہائی دور ہو جائے گی اور انہیں اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی الجھن اسد سے بیان کی تو وہ کہنے لگے، ارے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تمہارے ابا کون سا ابھی اتنی عمر کے ہیں؟ تمہاری اماں کے گزر جانے کے بعد لازمی انہیں کسی ساتھی کی کمی محسوس ہوتی ہوگی، اور وہ اس کمی کو کیسے پورا کرتے ہوں گے؟ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم ان کا نکاح کسی عورت سے کر دو، تاکہ ان کا گھر بھی آباد رہے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے بھی کوئی وہاں پر آ جائے۔ اسد نے بھی جب اس بات کی تائید کی تو میں انہیں دیکھتی رہ گئی، اور پھر چند دن اس بارے میں اچھی طرح سوچ لینے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا اور ابا کے لیے ادھر ادھر رشتہ دیکھنے لگی۔ ابا کو جب میں نے اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں اس عمر میں نکاح کرتا اچھا لگتا ہوں؟ ابا نے جب مجھ سے کہا تو میں بے اختیار ان کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ابا، آپ نکاح کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں کر رہے، اور نکاح کرنا سنت ہے۔ آپ اکیلے پن کا شکار ہیں، تنہائی آپ کے اوپر حملہ آور ہے، اسی وجہ سے آپ بیمار رہنے لگے ہیں۔ جب آپ کو ایک ساتھی مل جائے گا تو آپ بھی خوش اور مطمئن رہیں گے، اور آپ کی طرف سے مجھے بھی بے فکری ہو جائے گی۔ اسد سے میں نے مشورہ کر لیا ہے، وہ بھی اسی حق میں ہے کہ آپ کا نکاح کر دیا جائے، اس لیے اب میں اور کچھ نہیں سنوں گی، آپ کو میری بات ماننا ہی ہوگی۔ میں نے دھونس بھرے انداز میں ابا سے کہا تو ابا نے بھی سر جھکا دیا، اور جلد ہی میں نے ایک مناسب سا رشتہ دیکھ کر ابا کا نکاح سادگی کے ساتھ کر دیا۔ وہ آنٹی ہمارے ہی پرانے محلے میں سے تھی اور کچھ عرصہ پہلے انہیں طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق کی وجہ کیا تھی یہ ہم نہیں جانتے تھے، لیکن وہ اکیلی تھی اور اپنے بھائیوں کے آسرے پر زندگی گزار رہی تھی۔ ان کے بھائی بھی ان کے لیے کوئی مناسب بر تلاش کر رہے تھے۔ ابا کا رشتہ انہیں بھی مناسب لگا اور یوں دونوں خاندانوں کی رضامندی کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ نکاح کے بعد ابا بھی خوش خوش رہنے لگے تھے، اور انہیں اس طرح خوش دیکھ کر میں مطمئن ہونے لگی تھی۔ میں جب وہاں پر جاتی تو میری خوب آؤ بھگت ہوتی۔ آنٹی بالکل بیٹیوں کی طرح میرا خیال رکھتی،
اور بار بار مجھے کھانے کے لیے پوچھتی۔ ابا کے چہرے پر بھی اب ایک اطمینان جھلکنے لگا تھا۔ ان کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے اور چہرہ ہنستا مسکراتا ہوا ہوتا۔ میں دل ہی دل میں اس جنزادے کا شکر ادا کرتی جس نے مجھے یہ فیصلہ کرنے کی ہمت اور توفیق دی تھی۔ اور تبھی ایک دن جب میں ابا کی طرف آئی تو میں چھت پر چلی آئی۔ میں اس سے ملنا چاہتی تھی اور کچھ دیر کے بعد ہی وہ وہاں پر آ گیا اور کہنے لگا، حیا، میں اب واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ اب بہت یہاں پر رہ لیا، اپنوں کی یاد آ رہی ہے۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا تاکہ تمہیں خدا حافظ کہہ سکوں۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈوب گیا، لیکن میں اسے روک نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے آنسو آ گئے اور میں نے اسے کہا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ تم نے جس طرح میرے لیے آسانیاں پیدا کیں اور جس طرح میری زندگی میں تم اتنی خوشیاں لے کر آئے، شاید کوئی بھی میرے اس طرح کام نہ آتا۔ میں اس کے لیے تمہاری بے حد شکر گزار ہوں۔ میں نے جنزادے کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرا دیا۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ منظر سے ہٹ گیا ہے۔ آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو میں نے صاف کیا اور تھکے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں اتر آئی، کیونکہ آج میں نے ایک دوست کو کھو دیا تھا۔ آج میرا وہ دوست چلا گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔